اللہ نے ایمان کو حضور کی ذات کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ اللہ نے ایمان کی بقا کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرا نبی تو دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ فیصلہ نافذ ہو گیا اللہ کا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، لیکن میرے نبی کے جانے کے بعد اگرچہ حضور تو دنیا سے چلے گئے، لیکن قرآن جیسی نعمت تو دے گئے کہ اب قیامت کی صبح تک کوئی بندہ اگر اپنے ایمان کو ترقی دینا چاہے، اگر اب قیامت کی صبح تک کوئی بندہ ایمان کو پانی لگانا چاہے تو اس کے پاس وہ چشمہ موجود ہو قرآن والا۔ یہی وجہ ہے رب کعبہ کی قسم کے قرآن کریم کے نزدیک جو بھی لگتا ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے، وہ عرفہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان و اخلاق و کردار سارے کا سارا اعلیٰ و عرفہ ہو جاتا ہے، مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رب کعبہ کی قسم حقیقت یہی ہے، مان لیجئے اس حقیقت کو کہ اگر ہم نے اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان جیسا کرنا ہے، اور کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور دنیا والوں تمہارا ایمان میں اللہ کے دربار میں اتنے تک کبھی قبول یا منظور نہیں ہو سکتا جتنے تک صحابہ جیسا نہ بن جائے۔ صحابہ جیسا ہوگا تو مجھے منظور ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر صحابہ کے رستے سے ہٹ گئے رب کعبہ کی قسم ہے گمراہی کے گڑھے کے اندر گر جاؤ گے اور تمہارا ایمان کبھی قبول یا منظور نہیں ہوگا۔ تو ہمیں صحابہ جیسا تو ضرور بنانا ہے کیونکہ اس کے بغیر کبھی ایمان بن نہیں سکتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا اللہ نے ایمان کا معیار بنایا ہے تو صحابہ کرام کے ایمان کو بنایا ہے۔ اگلی نسلیں اسی طرح اپنے ایمان کو پکا کریں گی جس طرح پہلی نسل نے کیا ہے۔ پہلی نسل نے ایمان قرآن سے بنایا، اگلی نسلیں قرآن سے بیگانہ ہو گئی۔ پہلی نسل قرآن سے ایمان و اخلاق و آداب و کردار سیکھتی رہی، اگلی نسلوں نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا۔ مجھے بتاؤ پھر صحابہ جیسا ایمان کیسے بنے گا؟ اس لیے آج اگر صحابہ جیسا ایمان بنانا چاہتے ہو رب کعبہ کی قسم یہ اتنے تک ممکن نہیں ہو سکتا جتنے تک قرآن کریم کا تدبر اور فہم حاصل نہ کر۔ قرآن کے فہم کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ تمہارا ایمان صحابہ جیسا۔ یہی وجہ ہے ان کے ساتھ نصرت کے وعدے پورے ہو گئے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ تین وعدے صحابہ کے ساتھ اللہ کرتا ہے، اگر تم ایمان والے بن جاؤ تو دنیا میں خلافت دے دوں گا، اگر ایمان والے بن جاؤ تو تمہارے دین کو دنیا میں مضبوط کر دوں گا، اگر ایمان والے بن جاؤ تو خوف ختم کر کے امن دے دوں گا۔ یہ تینوں چیزیں صحابہ کو ملی، خلافت و حکومت بھی دنیا میں مل گئی، ان کا دین بھی ان کے زمانے میں مضبوط ہو گیا دنیا میں۔
گئے، غلبہ بھی مل گیا، جلال بھی مل گیا، ہیبت بھی مل گئی، قوت بھی مل گئی، طاقت بھی مل گئی، شان و شوکت بھی مل گئی، عزت و وقار بھی مل گیا، اور دنیا کے اندر ایک راج بھی مل گیا، اور دنیا کے اندر ایک روب اور دبدبہ بھی مل گیا۔ لیکن آج وہی کلمہ موجود ہے، آج وہی قرآن موجود ہے، آج اسی طرح کے مسلمان کہلانے والے موجود ہیں، لیکن کیا وجہ؟ آج تو خلافت بھی کوئی نہیں دنیا میں مسلمانوں کی، آج دنیا میں اسلام کا غلبہ بھی کوئی نہیں، آج خوف ہی خوف ہے، امن بھی کوئی نہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ، یہ کس کا وعدہ ہے؟ اب دو صورتیں ہیں، توجہ کرو، اب دو صورتیں ہیں۔ وعدہ کیوں نہیں پورا ہوا؟ یا اللہ نے پورا نہیں کیا یا ہم ویسے مومن نہیں رہے؟ بتاؤ ان دونوں سوالوں میں جوابوں میں سے کون سا جواب ٹھیک ہے؟ اللہ نے پورا نہیں کیا وعدہ، ہو سکتا ہے یہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدے کا خلاف۔ سوال کا جواب یہ ہے اب وہ وعدے اس لیے پورے نہیں ہو رہے کہ ہم ویسا ایمان نہ بنا سکے، اور اسی آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ایمان جس پہ میں یہ تین وعدے اور نعمتیں اپنی تمہیں عطا کروں گا، وہ ایمان وہ ہونا چاہیے جس کی شرائط کا تعین میں اللہ خود قرآن میں کر رہا ہوں۔ اللہ جی بتائیے وہ ایمان کون سا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اس ایمان کی پہچان یہ ہے کہ شرک اس کے اندر کبھی نہیں آئے گا۔ آج ہم مومن بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، آج ہم مومن بھی ہیں، قبریں بھی ہم نے آباد کر رکھی ہیں، آج ہم مومن بھی ہیں، نظر نیازیں بھی غیر اللہ کی دیتے ہیں، آج ہم مومن بھی ہیں، بکرے چھترے بھی غیروں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، آج ہم مومن بھی ہیں اور پیشانیاں بھی درباروں پہ جھکاتے ہیں، آج ہم مومن بھی ہیں اور جا کے امیدیں غیروں کے درباروں سے لگاتے ہیں، آج ہم مومن بھی ہیں اور مشکل کشا اللہ کے سوا اوروں کو بناتے ہیں، آج ہم مومن بھی ہیں اور اللہ کے گھر کو ہم بے آباد کرتے ہیں، آج ہم مومن بھی ہیں اور ہر طرح کا شرکیہ کام ہمارے ماحول اور معاشرے میں موجود ہے۔ پتہ چلتا ہے ایمان ویسا نہیں بنا، اگر ویسا ایمان بنتا تو اللہ کے وعدے پورے ہو جاتے۔ اس لیے پہلی بات یہی ہے اور اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ایمان تب قبول ہوگا جب صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا، اور صحابہ کا ایمان شرک سے پاک تھا۔ آج ہمارا ایمان شرک کی ملاوٹ کے ساتھ وہ ملوث ہو گیا، وہ غلط ہو گیا، وہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ہم مومن رہے ہی کوئی نہیں۔ جب مومن نہیں رہے تو وعدے کیوں پورے کرے اپنے؟ کیونکہ وعدے تو مومنوں پہ پورے کرنے ہیں۔ اس لیے پہلی چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اگر چاہتے ہو کہ صحابہ جیسا ایمان مل جائے، صحابہ جیسی نصرت مل جائے، صحابہ جیسا غلبہ مل جائے، صحابہ جیسا روب مل جائے، صحابہ جیسا وقار مل جائے، صحابہ جیسی تمانیت مل جائے، صحابہ جیسی سکینت مل جائے، صحابہ جیسا دبدبہ مل جائے، صحابہ جیسا جلال مل جائے، صحابہ جیسی حکومت مل جائے، صحابہ جیسی سلطنت مل جائے، صحابہ جیسی شان و شوکت مل جائے، صحابہ جیسا وقار مل جائے، صحابہ جیسا دنیا آخرت مل جائے، صحابہ جیسا ملک مل جائے، صحابہ جیسا معاشرہ مل جائے، صحابہ جیسا ماحول مل جائے، رب کعبہ کی قسم اتنے تک نہیں ہو سکتا جتنے تک صحابہ جیسے نصاب کے ساتھ تعلق نہ بنائیں گے۔ اور صحابہ کا نصاب تھا تو صرف کتاب اللہ تھا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ قرآن سے ان کا تعلق دائمی تھا۔ ہم نے قرآن سے جب بغاوت کی وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔
بار بار اس موضوع کو میں دہراتا رہتا ہوں کہ کہیں میرے بھائیوں کے دل پہ چوٹ لگی اور قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں۔ کس نے آپ کو روک رکھا ہے؟ کس نے آپ کو بھٹکا رکھا؟ کسی نے ڈرا رکھا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے قریب نہ جائیں، ہمیں نہیں پتہ اس کے حق حقوق کیا ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، یہ ذہن میں ہے؟ یہ وقت نہیں، فرصت نہیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ بھی نہیں، سب شیطانی وسوسے۔ کوشش کیجئے قرآن پڑھیں۔